اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ اہل تشیع کے اوپر جب کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیعہ شیخین اور حضرت عائشہ کو کافر کہتے ہیں اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر شک کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دارالعلوم دیوبند کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا شیعہ کافر ہیں تو جواب یہ آیا کہ ان کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا شیعہ صحابہ کرام کو کافر مانتے ہیں یا کیا شیعہ حضرت عائشہ پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں۔ اس طرح کی شیعہ کے اوپر بات اہل سنت کے اکثر مستند علماء ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے آپ کو اہل سنت کے کچھ علماء سنواتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جن صحابہ کا نام لے کر قرآن و سنت میں یا اشارہ کر کے واضح اشاروں کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا، ان صحابی میں سے کسی کو بھی اگر کوئی شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے یا منافق کہتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ صحابی کے انکار سے در حقیقت قرآن کا منکر ہو رہا ہے۔ شیعہ حضرات صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، اس وجہ سے شیعہ حضرات کافر۔ انجینئر مرزا علی جہلمی رافضیت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ کئیوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی بات ہے، ہاتھ چھوڑنا یہ ماننا۔ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جو ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہے، جو عائشہ کو فاحشہ کہے، جو قرآن کو جھوٹی کتاب کہے، اللہ کی قسم اس کے ایمان کو تسلیم کر کے اسے اپنا ایمان بنانے والا، ایمان تسلیم کرنے والا مسلمان رہ نہیں سکتا۔ ہر شیعہ تو کافر نہیں ہوتا نا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اب آگے لوگ پھر اس کو توڑ مروڑ کے کلپ بناتے ہیں۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہے اس کو بی بی پاک نہیں سمجھتا تو وہ بھی کافر ہے، جو کہ اس کی عصمت قرآن سے ثابت ہے۔ جو سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ سچی بات یہی ہے، صدیق اکبر پہ بھونک کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ جناب اسلام پر بھونکتے ہوئے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کافر ہے، یہ اسلام میں سب ہے کہ یہ کافر ہے۔ یہ الجھن پاکستان کے اندر ہے کہ فرقہ واریت کا ماحول بنایا گیا، تشیع کے خلاف بہت زہر اگلا گیا ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ لیکن متاسفانہ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غیر ذمہ دار لوگ شیعہ ممبر پر آ کر غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کی غیر ذمہ دارانہ باتوں کی وجہ سے زیادہ مشکلات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں، جو جائز نہیں ہے۔ یہ رہبر معظم نے بہت واضح طور پر یہ فتویٰ دیا ہے اور سارے علماء کا ہے یہ، اور بھی بعض مراجع کرام نے، موجودہ مراجع کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہمیں اختلاف کا حق ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو وہ مثلا خلیفہ مانتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے، یہ کہنے کا حق ہے آپ کو، توہین کا حق نہیں بنتا۔ یعنی کسی کے مذہب کے مقدسات کی توہین آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو حق ہے یا آپ نے اپنے لیے یہ حق بنا لیا، پھر دوسرے کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ توہین کرے۔ اگر ہم احترام نہیں کر سکتے تو توہین نہ کرے، کم از کم کسی کے مذہب کی توہین و مقدسات کی توہین جائز نہیں ہے۔ لیکن حق بیان کریں، جو دین ہے آپ کا وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ تشیع کا مذہب، تشیع کا عقیدہ ساری دنیا کے سامنے پیش کریں، توہین کا حق نہیں بنتا۔ کہ زوجہ رسول جنگ جمل میں انہوں نے راہبری کی، باقاعدہ جنگ کی، حضرت نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ جمل سے بصرہ سے مدینہ پہنچایا۔ اختلاف اپنی جگہ، خطبہ بھی دیا، ان کے مذمت بھی کی، ان کے عمل کی، بہت کچھ کیا، لیکن بے احترامی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے۔ زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے، 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ ان میں کوئی ٹکر کا نہیں تھا امیر المومنین کی ٹکر کا۔ اگر امیر المومنین تلوار اٹھا لیتے، بلکہ جب امیر المومنین کو آ کر لے کر گئے اس وقت بھی امیر المومنین نے اسلحہ نہیں اٹھایا، بلکہ زہرا کے دعا کے لیے اٹھے، ہاتھ بھی نیچے کروا دیے۔ کیوں؟
کہ یہ نہیں ہے میدان ہمارا. اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا، علی آغاز کر دیتے وہاں پر. کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ. آیت اللہ العظمی امام خامنائی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے. آیت اللہ العظمی مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد ہو حرام ہے. حضرت آیت اللہ العظمی وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین بالکل جائز نہیں ہے. حضرت آیت اللہ العظمی سید علی سستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور نہ کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں بلکہ کہو کہ وہ ہماری جان ہیں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین بڑے گناہوں میں سے ہے. اسی طرح حضرت آیت اللہ نوری حمدانی، حضرت آیت اللہ مظاہری، حضرت آیت اللہ محقق قابلی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. یہ وہ سب علماء ہیں جو مجتہد ہیں، اور مجتہد فقہ جعفریہ کے اندر سب سے بڑے عالم کو کہتے ہیں، جو اہل تشیع فقہ کے ستون شمار کیے جاتے ہیں. آپ کسی کو بھی رضی اللہ کہتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ جس کو بھی دعا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ ہم بھی بولیں، آپ کا عقیدہ ہمارے اوپر امپوز ہو، آپ جسے تسلیم کرتے ہیں اسے ہم بھی تسلیم کریں، تو پھر ہم بھی بہت سی چیزیں تسلیم کرتے ہیں، وہ آپ کو تسلیم کرنی پڑیں گی. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم خلفاء کو نہیں مانتے، ہم بالکل مانتے ہیں. ہم خلفاء کو مانتے ہیں اور بالکل مانتے ہیں، اور اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہمارے اہل سنت برادران مانتے ہیں. اب ان سے پوچھئے خلیفہ رسول خدا نے مقرر کیا، کہیں گے نہیں. اللہ نے کیا، کہیں گے نہیں. پھر کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا. تو آپ نے خود تو آج بھی کسی کو پرائم منسٹر مقرر کیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. اس کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا تو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اللہ نے کہا ہو تو ایمان ہے، اگر رسول اللہ نے کہا تو ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نے خود تعین کیا تو اس کا ایمان سے کیا لینا دینا؟ اس کا تو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں. جتنا آپ مانتے ہیں اتنا ہم بھی مانتے ہیں. شیعہ کے نزدیک یہ اصحاب ثلاثہ اور حضرت عائشہ اور امیر شام، ان کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے؟ تو صاحبان، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اور یہ ہمارے ائمہ کا بھی یہی درس ہے. اور ہم ان لوگوں کو خلیفہ نہیں سمجھتے، یہ بالکل ہمارا واضح نظریہ ہے. اور جو نہیں سمجھتے وہ بھی ہم صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں. جناب سعد ابن عبادہ انصاری، جناب عمار ابن یاسر، جناب مقداد ابن اسود، جناب سلیمان محمدی، جناب بلال، جناب ابو ذر غفاری، بہت سے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے جو ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. اس لیے ہم بھی نہیں مانتے، کیونکہ اپنا ہی ان کا نظریہ ہے. بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ سارے صحابہ جو ہے وہ عدول ہے، عادل ہیں. یہ سب جو ستاروں کی مانند ہے، جو جس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا. لہذا ہمارے لیے بالکل آسان سا رستہ ہے کہ ہم ان صحابہ ثلاثہ کو خلیفہ نہیں مانتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا تھا. اور پھر ان کو خلیفہ نہ ماننا جو ہے وہ خارج از اسلام نہیں ہو سکتا آدمی. تو ہم ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے. بس اتنی سی بات. ہم ان کو گالی نہیں دیتے، کیونکہ گالی دینا جو ہے وہ کسی کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے. باقی ہم ان کا بالکل احترام کرتے ہیں، وہ بزرگ ہیں، انہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہے. اور رہا مسئلہ حضرت عائشہ کا، ہم ان کو ام المومنین مانتے ہیں. ام المومنین مانتے ہیں چونکہ قرآن کی روح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ مومنین کی مائیں ہیں، تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسری بات، حضرت عائشہ کو ہم بالکل نعوذ باللہ من ذالک زانیہ یا بدکار نہیں جانتے، کیونکہ جو ایسا کہے گا وہ خارج از اسلام ہے، وہ کافر ہے. ہم حضرت عائشہ کو پاک دامن سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن کی روح سے وہ پاک دامن ہیں. جہاں تک امیر شام کا تعلق ہے، تو امیر شام کے متعلق بھی یہی ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں ہم ان کو حق پہ نہیں سمجھتے، کیونکہ جو علی کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آیا وہ باطل پہ ہے، علی حق پہ ہیں اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور جو ایسا علی کے ساتھ جنگ کرے گا وہ حق کے ساتھ جنگ کرے گا. یہ رسول خدا کا فرمان بھی ہے. اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سب و شتم کیا. رسول خدا نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی
جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا۔ لہذا اس بنیاد پر ہم ان کے یہ جو اعمال ہے ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان، یعنی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یعنی وحدت اور اتحاد اور رواداری کے لیے سب کا یعنی احترام چاہیے، ایسے صحابہ کرام ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو اختلاف ہے وہ تو بالکل برقرار ہے، وہ قائم ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وحدت میں وہ رکھنا نہیں ڈالتا۔ صحیح ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ جناب ان لوگوں کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن تھے، بلکہ وہ خود ان صحابہ کے بھی دشمن تھے۔ جی جی جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جن میں انحراف آیا، جو منحرف ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، ان پر سب و شتم کا وہ ممبروں پر اور وہ انہوں نے جاری کیا ہے، ان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان سے اگر عقیدت کا دم بھرتا ہے تو وہ اہل بیت کے دشمنوں سے برات کرے گا۔ میں کیا، کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہو۔ قرآن میں ان کی شان میں آیات ہیں، مولا علی نے خطبہ دیا ہوا ہے ان کی شان میں، مولا سجاد کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت پر، لیکن بحث پیروی اور اطاعت کی ہے۔ تو ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ علی سے پوچھیں گے۔ حضرت عائشہ کا کے بارے میں نامناسب جملے کہنا حرام ہے۔ ہم ایک مجلس میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، ان چاروں کے لیے خاص طور پر ہمارے سارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نام لے کر نامناسب جملے ان کے لیے کہنا شرعاً حرام ہے۔ ہمارے ائمہ نے نام نہیں لیا جس کا، تو ہمیں بھی نام نہیں لینا کسی کا۔ طریقہ اپنائیے تبرہ کا، لا تعلقی کا، گریز کا۔ اگر اکثریت عالم اسلام کی شخصیات کو پسند کرتی ہے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب مولا علی اسلام کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا آج اسلام ختم ہو گیا؟ آج اسلام کو خاطر کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں ضرورت تھی، آج نہیں ہے، یا تو کہہ دیجیے آج ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ضرورت ہے تو بس جو روش مولا علی کی رہی ہے وہی روش آپ کی بھی ہونی چاہیے، وہی روش ہماری کی ہونی چاہیے۔ شرعی طور پہ آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی، محمد رحمت اللہ، آیت اللہ وحید خراسانی، تمام مجتہدین سب اس بات کو ہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ قوم کی ترجمانی اس قوم کے ذمہ دار کرتے ہیں، غیر ذمہ دار نہیں کرتے۔ اس پوری ویڈیو سے واضح طور پر جو نظریات سامنے آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کی توہین حرام ہے۔ دوسرے نقطے کے مطابق پہلے 3 خلفاء اور حضرت عائشہ کو مسلمان سمجھا جاتا ہے اور ان کی توہین اہل تشیع کی نظر میں شرعی حرام ہے اور قانوناً جرم ہے۔ شیعہ نظریہ کے مطابق حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دیا ہے، لہٰذا ان کی پاک دامنی کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح آخری اور تیسرے نظریہ کے مطابق شیعہ پہلے 3 خلفاء کو مسلمان اور صحابی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی پیروی نہیں کرتے، نہ ہی ان کو آئیڈیل جانتے ہیں۔ ان کے مطابق حضور نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت ہے۔ لہٰذا اہل تشیع قرآن اور اہل بیت کے دامن کو پکڑنے کو گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔